اچھا بٹی صاحب، دو خبریں ہیں، میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، میں آپ کی ایک اور طرف منظر ایک تو کل ڈان کا اداریہ تھا جس میں یہ تھا کہ میاں صاحب بڑے خفا ہیں کہ ڈار صاحب کے نام پر آپ نے کیوں اس طریقے سے ریئیکشن آیا۔ میری خبر یہ ہے آج تک کی تاریخ میں اسلام آباد میں کہ میں ایک قسم کا کنسنسس ہو بھی گیا ہے ڈار صاحب پہ، جو معترض ہیں اب ان سے لین دین کا معاملہ کرنا ہے، کچھ لو اور دو، آپ کون سی وزارتیں لیں گے، تو وہ اب یہ معاملہ اس طرف بڑھ رہا ہے اور میاں صاحب بڑے سیریس ہیں۔ یہ بیل منڈے چڑھے گی یا پھر کل ایک نئی لڑائی شروع ہوگی؟ یہ مجھے جواب دیں، خبر بتائیں مجھے۔ دیکھیں، اگر نواز شریف کی جو شرط رکھی ہے جسے سابق وزیر اعظم لندن پلان کہتے ہیں، اگر اس پر امپلیمنٹ نہ ہوا، نگران حکومت پر کنسنسس ہو چکا ہے، میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتا ہوں، اور اس کنسنسس کا ایک مبینہ طور پر حصہ ہے کہ وہ 3 ماہ نہیں الیکشن کرانے نہیں الیکشن رکوانے آئے گی، اور اس میں نون لیگ کے لیے خاصا جو ان کا گند ہے ماضی کا اس کو صاف کرے گی۔ پیپلز پارٹی کے کچھ خدشات ہیں، لیکن یاد رکھیں انہوں نے اگر نواز شریف کی بات نہ مانی نگران حکومت پر، عمران خان نے تو کچھ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں نہیں کہا۔ جو اس وقت نواز شریف نے مبینہ طور پر مشاورت شروع کر دی ہے کہ مجھے باجوے نے کیوں نکالا، میں پاکستان سے کیسے نکلا، وہ ایسے ایسے راز افشا کریں گے کہ پھر یہ سوچیں گے کہ کاش ہم سابق وزیر اعظم نواز شریف کو قانون کا سامنا کرنا دیتے ہیں، ناروں کے تحت نہ بگاتے۔ حالات بہت کشیدہ ہے، اندر نظر نہیں آ رہے۔ پیپلز پارٹی کو یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ سارا کا سارا کیک نون نگران حکومت کے نام پر خود کھانا چاہتی ہے، اور وہ یہ گارنٹی چاہتی ہے کہ نواز شریف کے کیس ختم ہوں گے، تحریک انصاف کے چیئرمین نااہل ہوں گے، گرفتار ہوں گے، اور الیکشن 2 سال بعد ہو، 6 ماہ بعد ہو، یا جب بھی ہو تحریک انصاف نہیں ہوگی۔ تو یہ اب الیکشن نہیں، ایک بندر بانٹ ہو رہی ہے جو آپ بٹی صاحب میں ایک اور اینگل سے بات کرتا ہوں۔ اگر بیچ میں سے خان سے یہ نکل جاتی ہے پی ٹی آئی، تو پھر تو سامنے جو ہوگا وہ آپ کے سامنے ہی ہے، ماضی بھی یہی تھا، ابھی تو چلیں بیچ میں بفر بنی ہوئی ہے پی ٹی آئی ایک، جب یہ نہیں رہے گی تو پھر گجرانوالہ والے مناظر دہرائے جائیں گے۔ اس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ؟ قاضی صاحب یہ پروگرام ہر پروگرام میں ریکارڈ ہوتا ہے، ہم جیسے تو خبر ہوتے ہیں۔ قاضی صاحب اس سے شدید الزامات لگائیں گے، شدید، وہ الزامات 10% بھی نہیں تھے، وہ نعرے پھر دہرائے جائیں گے، کچھ شخصیات کو نام لے کے ٹارگٹ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ لندن پلان میں ہمارے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا، ہمارے پاس یہ ایویڈنس ہے۔ تو اب گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے کہ نگران حکومت بظاہر غیر جانبدار ہونی چاہیے، سیاسی ہونی چاہیے، اس کسی سیاسی جماعت سے وابستگی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس وقت تو نگران حکومت کو تو شاید مبینہ طور پر عدالتوں کا بھی کام دیا جا رہا ہے، اداروں کا بھی کام دیا جا رہا ہے کہ وہ ملک میں پچھلے 40-70 سالوں سے جو گند زدہ لباس میں، بدبو زدہ لباس میں، ان کو ڈرائی کلین کرے اور ایک لیڈر اور اس کی جماعت کو بالکل ختم کرے، اس کا خاتمہ کرے۔ لیکن جس کو عوام پلس کر رہی ہے، میرا خیال ہے ان کی یہ خواہش تو پوری نہیں ہوگی، اسی لیے شاید نگران حکومت ایک پہاڑ بنا دیا گیا جو ایک معمولی سا بات تھا، اچھی شہرت کے کچھ افسر نکالے، مختصر کابینہ بنائے، وہ آ کے 60 دن میں الیکشن کرائے، منتخب حکومت آئے اور ملک کی اکانومی کو بہتر کرے۔ اس طرح اکانومی بہتر نہیں ہوا کرتی سازشوں سے، اس کے لیے حکمت عملی پالیسیاں بنانی پڑتی ہیں دیر پا۔ بنڈی صاحب، ہم الیکشن کرائیں یا پرچے ختم کرائیں، آپ بھی بڑے صاحب دل آدمی ہیں صاحب، آپ کے پاس بھی کچھ خبریں ہیں، تو کیا یہ اپنا گجرانوالہ والا اسکرپٹ خدا نخواستہ دوران ہم یہ کام کر تو چکے ہیں پہلے بھی، تو آئندہ کرنے میں بھی کیا حرج ہے؟ آپ کے پاس کچھ خبریں ہیں وہ بھی بتا دیں ہمیں بٹ صاحب۔ قاضی صاحب، بات یہ ہے کہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ کی شک جو 230 کی سب کلاس 2A میں ترمیم ہو چکی ہے، اب یہ طے ہو چکا ہے کہ نگران حکومت جو ہے اس نے معیشت کے لیے کیا کرنا ہے، بین الاقوامی اداروں کے اور غیر ملکی معاہدوں کی مجاز ہوگی۔ لمبی تفصیل آج اسپیکر قومی اسمبلی صاحب نے کر دی ہے۔ اب بات یہ ہے، اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اب بہت دور چلا گیا ہے، نظر بظاہر فی الحال کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ لیکن آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں یہاں خبر آپ کے پروگرام میں دینا چاہتا ہوں
کہ میرے اسلام آباد اور لندن کے ذرائع نے مجھے یہ انکشاف کیا ہے کہ پرائم منسٹر کی دوڑ میں اسحاق ڈار صاحب ابھی بھی نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب اسی تنخواہ پہ یہی نوکری کریں گے اور اسحاق ڈار صاحب ہی مستقبل میں وزیر خزانہ ہوں گے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیلنگ چل رہی ہے، جو پہلے کی ہے، کمنگ الیکشن سے پہلے جو نگران حکومت ہے، اس میں بھی بظاہر ہمیں یہ رپورٹ جو مل رہی ہے وہ یہ مل رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ میرے جو بااعتماد ذرائع ہیں انہوں نے یہ رپورٹ دی ہے کہ لندن میں بیٹھے محمد نواز شریف صاحب کو یہ اطلاع پہنچا دی گئی ہے کہ ابھی گرین سگنل آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کا وطن آنا ابھی نہیں بنتا، ابھی پرائم منسٹر آف پاکستان آپ کا نہیں بنتا، لہٰذا فی الحال جو ہے وہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی کی جا رہی ہے اور وہ وہی ہے. جبکہ دوسری جانب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ سامنے لائے جا رہے ہیں. بٹی صاحب دیکھیں قائد صاحب کلین چٹ میاں صاحب جی صاحب آپ کے پاس بھی لندن سے خبر ہے، میں سوال کر لوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہوں گے، خزانہ ہو نہ ہو وزیر خزانہ وہی ہوں گے. اچھا لیکن یہ فرمائیے بھٹی صاحب کہ یہ جی بولیے بھٹی صاحب. وزیر خزانہ نہیں، وہ وزیر بہانہ ہے. ملک کا خزانہ پانی کی طرح انہوں نے بہانا ہے. آپ کو کس نے کہہ دیا وہ وزیر خزانہ کبھی پاکستان کے تھے یا ہے؟ کاغذوں میں کچھ بھی ہوگا. نواز شریف کے راستے میں نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. رکاوٹ ہے ان کا انتقام جو 12 اکتوبر 1999 میں انہوں نے ایک ادارے کے بارے میں عہد لیا تھا اور ان کی صاحبزادی میں وہ بدلے کی آگ میں کچھ عدالتی اور کچھ اہم شخصیات کو جلانا چاہتے ہیں. وہ رکاوٹ ہے. باقی ان کے معاملات تو سب ٹھیک ہو چکے ہیں. مجھے بتائیں ایک شخص ملک سے اشتہاری ہو، میرے لیے قابل احترام ہے نواز شریف صاحب، میں انہیں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہی نہیں میں کتنا پسند کرتا ہوں. ان کے لیے کون سی رکاوٹ ہوگی؟ اشتہاری ہونے کے باوجود وہ ملک کے کیئر ٹیکر کا فیصلہ کر رہے ہیں. اشتہاری ہونے کے باوجود خود شہباز شریف صاحب کہتے تھے میں نومبر میں جو تعیناتی ہونی تھی ان کی مرضی سے کروں گا. اور خدا کے لیے ان کا جو ذاتی غم غصہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں 1999 میں تھا، جو اب بھی ہے. وہ کہتے تھے کہ جب پی ایم ڈی کے جلسوں میں وہ تقریریں کرتے تھے، مجھے کس نے نکالا اس کا کورٹ مارشل کرو، اس کو پکڑو. وہ آگ ان کے سینے میں جو ہے اس سے کچھ لوگوں کو جلانا چاہ رہے ہیں. اس خدشات کے پیش نظر وہ پاکستان نہیں آ رہے. جیسے ہی حالات ٹھیک ہوئے اور اپنا نواز شریف اور محترمہ مریم نواز جو بہت دلیر خاتون ہے، جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو للکارا، پی ڈی ایم کے جلسوں میں وہ لفظ کہے کہ میری آپ کی اور بڑے سے بڑے ٹی وی ٹائکون کی، مالکوں کی، صحافیوں کی زبان جلتی ہے، وہ لفظ نہیں کہہ سکتے. اور انہوں نے جلسوں میں کہا، جلوسوں میں کہا، تقریروں میں کہا، میڈیا ٹاک میں کہا، پریس کانفرنس میں کہا، ٹاک شو میں کہا. وہ تو اس قانون سے بالا ہے قاضی صاحب. قانون وہ پر جوتے کی نوک پہ لکھتے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں، یہ ان کی تذلیل نہ کریں. وہ پچھلے 5-6 اچھا بٹی صاحب چیف جسٹس صاحبان کو کچل چکے ہیں. ایک چیف جسٹس کو بی ایم ڈبلیو دے چکے ہیں، آرمی چیف کو دے چکے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کر چکے ہیں. ان کے لیے سب راستے کھلے ہیں. صرف ایک رکاوٹ ہے، عوامی طاقت. وہ کون ہے؟ بلہ. وہ نہیں گھبرا، وہ کم نہیں ہو رہی. اس کی محبت لوگوں کے دلوں سے نہیں نکالی جا رہی. جبر، ظلم، ستم دب گیا ہے. لوگ تھمے ہوئے ہیں. لوگ راستہ نہیں بھولے کی آزادی جدوجہد کا. ہاں ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہے. جب یہ خوف کا بت ٹوٹے گا تو یہ جو آگے چھوٹے چھوٹے بیریئر لگائے ہیں نا، یہ پانی میں بہہ جائیں گے.